بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمسر ہے کون تیرا سارے جہان والے، ہمسر ہے کون تیرا سارے جہان والے، سب ہیں تیرے ثناخواں اے آسمان والے۔ ہمسر ہے کون تیرا سارے جہان والے، سب ہیں تیرے ثناخواں اے آسمان والے۔ ہر سمت ہیں بہاریں تیرے ہی دم قدم سے، ہر سمت ہیں بہاریں تیرے ہی دم قدم سے، ہر جا ہے فیض تیرا کون و مکان والے۔ رب رحیم ہے تو کتنا کریم ہے تو، رب رحیم ہے تو کتنا کریم ہے تو، در کے تیرے گدا ہیں سب آن بان والے۔ جینے کا کیا تصور تیرے بغیر مولا، جینے کا کیا تصور تیرے بغیر مولا، تو ہے تو یہ جہاں ہے دونوں جہان والے۔ تو ہے ازل سے یا رب دائم ہے تو ابد تک، تو ہے ازل سے یا رب دائم ہے تو ابد تک، کتنے ہی مٹ گئے ہیں نام و نشان والے۔ ہمسر ہے کون تیرا سارے جہان والے، سب ہیں تیرے ثناخواں اے آسمان والے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام بہار عقیدت کے آخری سلسلے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی آپ کو کہتا ہے خوش آمدید، آداب عرض۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے آپ جملہ احباب بھلے چنگے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 28 رمضان المبارک 1445 ہجری۔ سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور بالکل آخری ایام، پروگرام کا آغاز حمدیہ کلام سے کیا گیا۔ جناب ناصر زیدی صاحب کا حمدیہ کلام جو کہ 8 اپریل دنیا میں تشریف لائے اور 3 جولائی سن 2020 دنیا سے رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی ناصر زیدی صاحب سمیت جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جو دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالی تمام کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، ہر شخص نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔
بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے فیاضی کے ساتھ دل کھول کر خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے وہ سب خرچ کرنا، وقت بھی اور جسم و جان کی قوتیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر مال خرچ کرنا، اس لیے کہ مال دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت ہی ساری کمزوریوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ فیاض اور سخی، لیکن جب رمضان المبارک آتا اور حضور کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی تو پھر آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ آپ اپنی فیاضی میں بارش لانے والی ہوا کی مانند ہو جایا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانہ اور ایک ایک پیسے پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے کم سے کم 700 گنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کو وہ چاہیں گے اس سے زیادہ بھی عطا کریں گے۔ یہ وعدہ اس کے کلام میں ہے جس کی صداقت میں ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرمایہ کاری کے لیے اتنے بے پناہ منافع کا وعدہ کرنے والا کاروبار اور کہاں پایا جا سکتا ہے؟ اور اس سرمایہ کاری کے لیے رمضان المبارک سے بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا ہے، جب فرض ویسے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ متقین کی لیے لازمی ہے، تقوی کی بنیادی شرط ہے اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ رمضان المبارک میں انفاق روزے کے ساتھ مل کر حصول تقوی کے لیے آپ کی کوشش کو کئی گنا زیادہ کارگر اور بارآور بنا دے گا۔ پس آپ رمضان المبارک میں اپنی مٹھی کھول دیں، اللہ کے دین کی اقامت و تبلیغ کے لیے، اقربا کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے جتنا مال بھی اللہ کی راہ میں نکال سکیں نکالیں۔ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو کچھ تنگی اور سختی جیب کے معاملے میں بھی برداشت کرنی چاہیے، لیکن جو کچھ دیجیے صرف اللہ کے لیے دیجیے۔ کسی سے بدلہ اور شکریہ کی خواہش آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اس سے کیا فائدہ کہ آپ مال نکالیں، سرمایہ کاری کریں اور اپنے ہی ہاتھوں سے سرمایہ اور نفع دونوں ضائع کر دیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر المواسات فرمایا۔ یہ اپنے جیسے انسانوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر یہ معاشِ رزق کے دائرے میں ایک دوسرے کی تنگیوں اور محرومیوں، پریشانیوں اور دکھوں میں شرکت اور مدد و خدمت کا مہینہ ہے۔ آپ کی اپنی بھوک و پیاس جہاں آپ میں تقوی، ضبط نفس، امر الہی کی اطاعت اور صبر کی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہیں یہ آپ کو دوسرے انسانوں پر بھوک پیاس اور دکھ درد میں جو کچھ بیتتی ہے اس کا کچھ ذائقہ چکھاتی ہے۔ ذاتی تجربہ اور احساس سے آپ کے اندر ہمدردی اور مدد کا بڑا مضبوط اور جاندار جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، نیکی اور بھلائی اور تقوی کا یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کی بے شمار شاخیں ہیں۔ کھانا کھلانا، مریضوں کا علاج اور عیادت، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، محتاجوں اور فقیروں کی حاجت روائی، صلہ رحمی وغیرہ، یہ سب اسی وسیع دائرے کے چند گوشے ہیں۔ آپ کے ہمارے اہل و عیال اقربا بھی
آپ کے دینی بھائی اور دوست بھی، آپ کے پڑوسی بھی، اور عام مسلمان اور عام انسان بھی اس خدمت کے مستحق ہیں یہ سب لوگ۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جذبہ سامنے دکھائی دیتا ہے۔ ہمدردی کے اس ہماگیر کام کی طرف مسلسل توجہ پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو افطار کرانے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو، اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، جو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ اس موقع پر بھی جناب محمود فاروقی صاحب کی ایک تحریر، ایک منطقی مضمون کہ یہ ماہ سیام جو گزرا جا رہا ہے کے عنوان سے جناب محمود فاروقی صاحب نے تحریر فرمایا کہ کسی نے پوچھا نماز روزہ تو ہے، نتیجہ مشقت ہے، اس سے ملک اور قوم کا بھلا کیا فائدہ؟ جس میں جناب محمود فاروقی صاحب نے تحریر فرمایا کہ اسلام پوجا پاٹ اور مراسم پرستش کا مذہب نہیں، بلکہ وہ زندگی کی ایک مکمل اسکیم ہے، وہ ایک دین یعنی نظام حیات ہے۔ اللہ کا یہ دین صنم کدے تصورات نہیں کہ تخیل پرستوں کی فلک پیمائی کے لیے افیون کا کام دے، بلکہ یہ تو صرف ایک ہی غرض کے لیے نازل کیا گیا کہ اللہ کے اس دین یعنی اس نظام حیات کو، جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے، اللہ کی زمین پر قائم کر دیا جائے، اور وہ انسانی زندگی کا ایک عملی منصوبہ بن کر نافذ رہے۔ اگر یہ مجرد ذہنی تصورات کا مجموعہ ہوتا تو اس کے ساتھ تربیت دینے والے رسول کو مبعوث کرنے کی حاجت نہ ہوتی، صرف کتاب ہی کافی ہوتی۔ مگر صورت واقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے نزول کے لیے ایک ہستی بھی تشکیل دی۔ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی شخصیت یہ دو بنیادی اجزاء ہیں جن کی ترکیب سے اسلام کی صورت گری ہوئی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری 23 سالہ عہد رسالت دراصل ایک نمونہ ہے جس کو سامنے رکھ کر کسی بھی خطہ زمین کے لوگ اپنے ملک میں زندگی کی اسکیم یعنی اسلام کو قائم کر سکتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری تمام عبادات، خواہ وہ فرائض ہوں کہ واجبات، سنن ہوں یا نوافل، اسی صورت میں نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں جبکہ وہ زندگی کی اس جامع اسکیم کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ظاہر ہے کوئی بھی درخت اسی زمین میں بارآور ہوتا ہے جو زمین اس کے موافق اور سازگار ہو۔ پورے ملک میں اگر ایک غیر اسلامی نظام مسلط ہو، سارا معاشرہ فاسقانہ قدروں پر اٹھایا جا رہا ہو، تو ان عبادتوں کے فائدے عبادت گزاروں کی انفرادی زندگیوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر ان کو خلوص کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، پورے ملک کا اجتماعی نظام ان کے نتائج سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین اکرام، محمود فاروقی صاحب نے کیا کھویا کیا پایا حساب کم و بیش کے عنوان سے تحریر فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے پورے روزے رکھے ہوں گے اور اس ماہ مقدس کی برکتوں کے مستحق ٹھہریں گے، اور کتنے ہی ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کب رمضان آیا اور کب گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں، ارادوں، اعمال و افعال کا نگراں ہے۔ وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، ڈھکے چھپے کاموں سے واقف ہے، اور بندوں کو بہرحال اس کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ جب روزہ داروں نے خلوص سے دل اور نیک نیتی کے ساتھ پورے ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور پورے روزے 30 دن تک اس کے مقرر کیے ہوئے ڈسپلن کے تحت زندگی کے معاملات انجام دیتے رہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم نہیں رہ سکتے۔ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ رمضان المبارک کے ان آخری دنوں میں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ روزہ دار اس ماہ کے معمولات کا جائزہ لے کر دیکھیں اور اپنا احتساب آپ کر کے جانچیں کہ انہوں نے ماہ رمضان کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کیا اور کس حد تک نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل تربیتی نصاب کی تکمیل کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اس ایک ماہ کے ٹریننگ کورس میں شریک رہے ہیں، ان کی کارکردگی کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جس کے نتائج کا علم ہم کو نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کارکردگی کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ اس تربیت کے نصاب کو پورا کرتے ہوئے ہم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئیں، کون کون سی ضروری باتیں تھیں جن کو انجام نہیں دیا، بس ٹالنے اور بیگار پوری کرنے تک دوڑ پوری کر لی۔ کن باتوں سے بچنا اور ان سے دور رہنا ضروری تھا، مگر غفلت اور لاپرواہی کے سبب ہم ان ناپسندیدہ باتوں کو ترک نہ کر سکے اور ان کے مرتکب ہوتے رہے۔ اس جائزہ اور احتساب کے لیے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم اس کے ایک ماہ کے ٹریننگ کورس کے مقصد کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں، تاکہ اس معیار پر اپنی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگا سکیں۔ اس سلسلہ مضامین کے ذریعے اس سے قبل بھی کچھ باتیں ان پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ روزہ ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے۔ روزہ اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ روزہ برے خیال اور برے عمل سے روکتا ہے۔ روزہ وقت کا پابند بناتا ہے۔ روزہ سخت کوشی اور تحمل کی عادت ڈالتا ہے۔ روزہ نیکیوں کے لیے اجتماعی ماحول پیدا کرتا ہے۔ روزہ افراد کو ڈسپلن کا عادی بناتا ہے۔ روزہ اطاعت امر اور تنظیم کی مشق دلاتا ہے۔ روزہ ایثار و ہمدردی اور فیاضی کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ یہ ہیں وہ مقاصد اور فائدے جس کے لیے ماہ رمضان کا یہ ٹریننگ کورس مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب جن لوگوں نے 30 دن تک روزے رکھے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذرا پرکھ لیں کہ ان اغراض و مقاصد کے لیے انہوں نے اس تربیتی نصاب کو کس طرح انجام دیا، اور اصلاح حال کے لیے روزوں کی اس تربیت سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ کیونکہ اگر روزے کے یہ مقاصد اور تقاضے پس پشت ڈال کر کوئی 30 دن تک بھوکا پیاسا رہ گیا ہو تو اس کو اپنی زندگی میں ان روزوں سے کوئی عملی فائدہ نہیں مل سکے گا۔ اب رہ گئی آخرت کی بات، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ اس کی بھوک پیاس کو قبول فرما لے، اور جس طرح ناکام طلباء کو
رعایتی پاس کر دیا جاتا ہے اسے بھی آخرت کے امتحان میں کامیاب کر دے۔ اور اگر ماہ رمضان المبارک میں اس کے ناپسندیدہ اطوار، اس کی سستی، کاہلی اور لاپرواہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند گزری ہو تو پھر یہ 30 دن کے روزے بیکار ہی گئے نا۔ بے فائدہ بھوکا رہا کہ سختی بھی اٹھائی اور اس کے اجر سے بھی محروم رہا۔ خدا ایسی محرومی سے ہر ایک کو بچائے۔ بہرحال اس احتساب اور جائزے سے اپنی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر یہ صورت ہو کہ اس ٹریننگ میں اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو پھر یہ رمضان کی آخری راتیں اور خاص طور سے طاق راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانہ ادا کرنے میں بسر ہوں کہ شکر اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور روزوں کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دیا، اور اگر کچھ حساب کتاب ایسا نکل آئے کہ بھوک پیاس کے سوا کوئی اور خوبی جڑتی ہی نہ ہو تو پھر ان آخری راتوں میں، جن میں شب قدر کی مبارک رات بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے اور گڑ گڑا کر اس سے رحم کی درخواست کی جائے کہ ہمارا عمل تو اس قابل نہیں، مگر مالک تو اپنی بندہ پروری سے ہمارے ان فاقوں کو قبول فرما لے۔ سامعین اکرام، جناب محمود فاروقی صاحب کی تحریر کیا کھویا کیا پایا، حساب کم و بیش آپ کی سماعتوں تک پہنچا۔ بشکریہ جناب مشہود فاروقی صاحب، جزاک اللہ۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو غور کرنا ہے اور اپنا احتساب از خود کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ کیا ہم روزے کی حالت میں وہ تمام باتیں ہم اس پر عمل کرتے رہے یا لوگوں پر محض غصہ کرتے رہے، بد کلامی کرتے رہے، بیہودہ خیالات کو ذہن میں لاتے رہے، اپنی زبان اور نظروں کا استعمال کیسے کرتے رہے۔ یہ سب خود احتسابی کا عمل ہے جو ہم سب کو کر لینا چاہیے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ باقی پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی عبادات کو قبول فرمانے والا ہے، بے شک وہ نیتیں خوب جانتا ہے۔ سامعین اکرام، آج 28 رمضان المبارک ہے، 1445 ہجری، اور رمضان المبارک آخری ایام ہیں بالکل۔ آئیے عہد حاضر کے شعراء کرام کے نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں، جبکہ پروگرام کا آغاز عہد رفتہ کے شاعر جناب ناصر زیدی صاحب کے حمدیہ کلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ ناصر زیدی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہمارے عہد کے دو نوجوان شعراء اکرام ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
نعتیں بھی کہتے ہیں، منقبت بھی کہتے ہیں، حمد بھی کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان کے نعتیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں جو ہمیں دستیاب ہوئے۔ سامعین اکرام، نوجوان شاعر ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، پنجاب پاکستان میں مقیم، اردو اور سرائکی شاعری سے وابستہ ہیں۔ آپ کا خاندانی نام سید اون رضا، قلمی نام اون رضا۔ 10 مارچ 1999 دنیا میں تشریف لائے، ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم ہمارے عہد کے نوجوان شاعر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں، نوجوان شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا کہ گرم جھونکوں میں بھی ٹھنڈک کا قرینہ ہوتا، گرم جھونکوں میں بھی ٹھنڈک کا قرینہ ہوتا، کاش میں آپ کے ماتھے کا پسینہ ہوتا۔ گرم جھونکوں میں بھی ٹھنڈک کا قرینہ ہوتا، کاش میں آپ کے ماتھے کا پسینہ ہوتا، یوں کبھی ہانکتا پھرتا نہ گہے اپنا وجود، یوں کبھی ہانکتا پھرتا نہ گہے اپنا وجود، میری قسمت میں اگر شہر مدینہ ہوتا۔ اور مر گیا ہوتا ان آنکھوں سے چھلکتا ہوا میں، مر گیا ہوتا ان آنکھوں سے چھلکتا ہوا میں، دفن عارض کے گڑھے میں یہ خزینہ ہوتا۔ اور ڈوبتا جاتا ہے دل اپنے ہی گرداب کے بیچ، ڈوبتا جاتا ہے دل اپنے ہی گرداب کے بیچ، کیا جو ایک شخص کی باہوں کا سفینہ ہوتا۔ میرے اشعار سے موتی تیری زنار سی زلف، میرے اشعار سے موتی تیری زنار سی زلف، یہی تسبیح بنانے کا قرینہ ہوتا۔ اور لیلا ثانی کی کہانی بھی سناتے اسے اون، گر کبھی قیس کے جنگل میں شبینہ ہوتا، گرم جھونکوں میں بھی ٹھنڈک کا قرینہ ہوتا، کاش میں آپ کے ماتھے کا پسینہ ہوتا، یوں کبھی ہانکتا پھرتا نہ گہے اپنا وجود، میری قسمت میں اگر شہر مدینہ ہوتا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سید اون رضا، نوجوان شاعر، قلمی نام اون رضا، ڈیرہ اسماعیل خان، پنجاب پاکستان، دنیا میں تشریف لائے 10 مارچ 1999۔ ماشاءاللہ جیتے رہیے، اردو اور سرائکی ادب سے وابستہ شاعر اون رضا صاحب، جیتے رہیے۔ جناب اون رضا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم شاعر، اپنے ایک اور نعتیہ کلام میں فرمایا کہ جھکے رہیں تیری چادر سے فیض پانے تک، جھکے رہیں تیری چادر سے فیض پانے تک، گئے جو سایہ طلب ایک سخی گھرانے تک، جھکے رہیں تیری چادر سے فیض پانے تک، گئے جو سایہ طلب ایک سخی گھرانے تک، سو غسل نور کرے گی صدا فقیرانہ، سو غسل نور کرے گی صدا فقیرانہ، درود پڑھتی چلی ہے رسول خانے تک۔ یہ ایک کام ہم آوارگان شہر کے نام، یہ ایک کام ہم آوارگان شہر کے نام، گلی سے خار چنیں گے تمہارے آنے تک۔ تلاش کرتا تھا میں زینہ فراز کے پھر، تلاش کرتا تھا میں زینہ فراز کے پھر،
رسا ہوئے تھے قدم تیرے آستانے تک، اور گماں کے دشت میں ایک کارواں رواں ہے سمے، گماں کے دشت میں ایک کارواں رواں ہے سمے، رہوں گا محو ثنا خاک بیٹھ جانے تک۔ جھکے رہیں تیری چادر سے فیض پانے تک، گئے جو سایہ طلب ایک سخی گھرانے تک، سو غسل نور کرے گی صدا فقیرانہ، سو غسل نور کرے گی صدا فقیرانہ، درود پڑھتی چلی ہے رسول خانے تک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب اون رضا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم نوجوان شاعر کے 2 نعتیہ کلام پیش کیے گئے۔ آئیے بیدم وارثی صاحب کا نعتیہ کلام سماعت فرمائیے۔ ہمارے عہد کے معروف ثنا خاں جناب فرید احمد خورشیدی صاحب مقیم کراچی پاکستان، کلام جناب بیدم وارثی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، قدم سے لائی ہے قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، قدم سے لائی ہے بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سو رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سو رسول، قدم سے لائی ہے شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، قدم سے لائی ہے عجب تماشا ہو
برو میرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب فرید احمد خورشیدی صاحب کی آواز میں جناب بیدم وارثی صاحب کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا، جزاک اللہ۔ رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ سبحان اللہ، جناب فرید احمد خورشیدی صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم ہمارے نوجوان شاعر جن کا نعتیہ کلام پیش کیا گیا، اپنے کلام میں فرمایا کہ جھکے رہے تیری چادر سے فیض پانے تک، جھکے رہیں تیری چادر سے فیض پانے تک، جھکے رہیں تیری چادر سے فیض پانے تک، گئے جو سایہ طلب ایک سخی گھرانے تک، گئے جو سایہ طلب ایک سخی گھرانے تک، سو غسل نور کرے گی صدا فقیرانہ، سو غسل نور کرے گی صدا فقیرانہ، درود پڑھتی چلی ہے رسول خانے تک، جھکے رہیں تیری چادر سے فیض پانے تک، یہ ایک کام ہم آوارگان شہر کے نام، یہ ایک کام ہم آوارگان شہر کے نام، گلی سے خار چنیں گے تمہارے آنے تک، جھکے رہیں تیری چادر سے فیض پانے تک، گئے جو سایہ طلب ایک سخی گھرانے تک، جھکے رہیں تیری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب اون رضا صاحب کا نعتیہ کلام جناب خورشید احمد فریدی صاحب کی بیدم وارثی صاحب کی نعتیہ کلام جو پیش کی گئی، اس سے ہم نے استفادہ کرتے ہوئے کوشش کی۔
آن رضا جیتے رہیے ایک اور ہمارے کراچی میں مقیم عہد حاضر کے ایک اور ابھرتے ہوئے معروف شاعر، جن کے کلام اخبارات میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ روزنامہ آغاز ہر جمعرات قارئین کا گلدستہ ایک ادبی صفحہ شائع ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کے کلام شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری مراد ہے عہد حاضر کے نوجوان شاعر جناب سرتاج احمد حسن زئی صاحب، اردو اور پشتو ادب سے وابستہ شاعر۔ آپ بھی 10 اپریل دنیا میں تشریف لائے، ڈھیروں دلی دعائیں دونوں نوجوان شعراء اکرام کے لیے اور آپ جملہ احباب کے لیے۔ سلامت رہیے۔ جناب سرتاج احمد حسن زئی نوجوان شاعر اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں، کوئی ان سا نہیں ہے، کوئی ان سا نہیں ہے، عظیم المرتبہ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں، ہے ان کی شان عرفاں، ہے ان کی شان عرفاں، امام الانبیاء ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، وہ ہیں ساقی کوثر، وہ ہیں ساقی کوثر، حبیب کبریا ہیں وہ محبوب خدا ہیں، ہمیں ہے ناز ان پر، ہمیں ہے ناز ان پر، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہنما ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں، وہ ہیں سرتاج آخر، وہ ہیں سرتاج آخر، وہ ہیں سرتاج آخر، رسول مجتبیٰ ہیں، رسول مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں، کوئی ان سا نہیں ہے، کوئی ان سا نہیں ہے، عظیم المرتبہ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نوجوان شاعر جناب سرتاج احمد حسن زئی صاحب مقیم کراچی پاکستان 10 اپریل دنیا میں تشریف لائے۔ اپنے اس کلام میں آپ نے فرمایا، بہت چھوٹی سی بحر کی عمدہ نعت، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں، کوئی انسا نہیں ہے، کوئی انسا نہیں ہے، عظیم المرتبہ ہیں۔ ہے ان کی شان عرفہ، ہے ان کی شان عرفہ، امام الانبیاء ہیں، وہ ہیں ساقی کوثر، وہ ہیں ساقی کوثر، حبیب کبریا ہیں، ہمیں ہے ناز ان پر، ہمیں ہے ناز ان پر، ہمارے رہنما ہیں، وہ ہیں سرتاج آخر، وہ ہیں سرتاج آخر، رسول مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں وہ محبوب خدا ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب سرتاج احمد حسن زئی صاحب مقیم کراچی پاکستان، عہد حاضر کے نوجوان شاعر 10 اپریل دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاء اللہ آپ صاف ستھری شاعری فرماتے ہیں، غزل میں بھی اور حمد و نعت کے تو کیا ہی بات ہے۔ ماشاء اللہ، جیتے رہیے سرتاج احمد حسن زئی صاحب، ڈیرہ خاک کلام دے۔ نوجوان شاعر سرتاج احمد حسن زئی صاحب نے اپنے ایک اور نعتیہ کلام میں فرمایا، رسول آخری ہیں وہ، نبوت ہے تمام ان پر، رسول آخری ہیں وہ، نبوت ہے تمام ان پر، ہوا نازل خدا کا آخری پیارا کلام ان پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول آخری ہیں وہ، نبوت ہے تمام ان پر، ہوا نازل خدا کا آخری پیارا کلام ان پر، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے ان کو بھیجا ہے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے ان کو بھیجا ہے، جہاں میں ان کے چرچے ہیں، درود ان پر، سلام ان پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے ان کو بھیجا ہے، جہاں میں ان کے چرچے ہیں، درود ان پر، سلام ان پر۔ محمد ہیں وہ احمد ہیں، وہی اول وہی آخر، محمد ہیں وہ احمد ہیں، وہی اول وہی آخر، نبوت کا ہوا آغاز ان سے، اختتام ان پر۔ جو نام آقا لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں وہ، جو نام آقا لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں وہ، ادب لازم ہے آقا کا، ہے واجب احترام ان پر۔ نہ آئے گا نبی کوئی بھی ان کے بعد اے یارو، بے شک نہ آئے گا نبی کوئی بھی ان کے بعد اے یارو، کہ اس منصب نے پایا ہے قرار ان پر، دوام ان پر۔ اور رہوں مدحت سرا سرتاج میں آقا کی مدحت میں، رہوں مدحت سرا سرتاج میں آقا کی مدحت میں، کہ بس پڑھتا رہوں ہر دم درود ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ رسول آخری ہیں وہ، نبوت ہے تمام ان پر، ہوا نازل خدا کا آخری پیارا کلام ان پر، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے ان کو بھیجا ہے، جہاں میں ان کے چرچے ہیں، درود ان پر، سلام ان پر۔ محمد ہیں وہ احمد ہیں، وہی اول
وہی آخر، نبوت کا ہوا آغاز ان سے، اختتام ان پر جو نام آقا لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں وہ، ادب لازم ہے آقا کا، ہے واجب احترام ان پر، نہ آئے گا نبی کوئی بھی ان کے بعد اے یارو، نہ آئے گا نبی کوئی بھی ان کے بعد اے یارو، کہ اس منصب نے پایا ہے قرار ان پر، دوام ان پر، رہوں مدحت سرا سرتاج میں آقا کی مدحت میں، رہوں مدحت سرا سرتاج میں آقا کی مدحت میں، کہ بس پڑھتا رہوں ہر دم درود ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، رسول آخری ہیں وہ، نبوت ہے تمام ان پر، ہوا نازل خدا کا آخری پیارا کلام ان پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب سرتاج احمد حسن زئی صاحب، جیتے رہیے، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہمارے نوجوان شعراء اکرام حمد و نعت کہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بڑے اعزاز کی بات ہے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ سلامت رہیے آپ احباب بھی، جیتے رہیں، سلامت رہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کا نام بنام شکریہ، آپ نے گزشتہ پروگرامز میں بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اس کے لیے بندہ تہ دل سے ممنون و متشکر ہے، جزاک اللہ۔ سلامت رہیے جملہ احباب، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ جناب مشہود فاروقی صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ ابراہیم عابدی، سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ شوق جعفری صاحب، جزاک اللہ سر۔ سہیل عابدی بھائی، بڑے بھائی، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ محمد شفقات انصاری صاحب سر، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ عالیہ بٹ صاحبہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ جملہ احباب، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی، جزاک اللہ۔ ہمارے سجیلے سجیلے افسران اور جوان بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ عبدالجبار سومرو صاحب، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس، جزاک اللہ۔ مجھے مٹھڑا قربہ تانجو، نواز وٹو ادا لکھ تھورا، جزاک اللہ۔ جمشید ایوب بیگ، سجیلے سجیلے، ماشاء اللہ۔ سب انسپیکٹر نظر محمد بھائی، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ عمران قریشی، سجیلے سجیلے جوان، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ اور ہمارے عہد کے شعراء اکرام جناب سید فراست رضوی صاحب سر، سلامت رہیے۔ یگانہ نجمی صاحبہ، سلامت رہیے۔ میڈم سیدہ ثنا رضوی صاحبہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ محمد حسنین صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ جناب امین چغتائی صاحب سر، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ امین چغتائی صاحب۔ محمد نوید صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جان جولی صاحب، سلامت رہیے۔ کوئٹہ بلوچستان سے ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر سفر ندیم ظاہری انجم صاحب، سلامت رہیے، جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ جناب شوق جعفری صاحب، پشاور صوبہ خیبر پختونخوا میں مقیم ہمارے شاعر، جزاک اللہ۔ اقبال مظہر صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، نیو یارک سے ہیں اقبال مظہر صاحب، جزاک اللہ۔ اور محمد شفقات انصاری صاحب ہمارے بینکر ہیں، جزاک اللہ سر، سلامت رہیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عبدالعزیز چشتی صاحب طائف سے ہیں، اور بلال راز صاحب، جزاک اللہ، نوجوان نعت گو شاعر، بریلی میں مقیم پڑوسی نوجوان نعت گو شاعر۔ گزشتہ پروگرام میں ان کے کلام پیش کیے گئے تھے اور انہوں نے بھی
بہت سی دعاؤں سے نوازا، جیتے رہیے بلال راز صاحب، سلامت رہیے ماشاء اللہ۔ علی احمد بزدار سائیں مجھا لکھ تھورا قربا تہاں جو سجیلے سجیلے، علی احمد بزدار صاحب۔ جان محمد صاحب جزاک اللہ، سجاد عابدی جزاک اللہ، احمد یار جمالی صاحب جزاک اللہ، سلامت رہیں جملہ احباب، جیتے رہیے۔ ارشد باری بھائی پڑوس سے، استاد مسعود گوالیاری صاحب کے فرزند جزاک اللہ۔ سہیل عابدی بھائی سلامت رہیے بڑے بھائی، جزاک اللہ۔ فیروز ناطق خسرو سر جزاک اللہ، سینئر شاعر، سابق اسکواڈن لیڈر پاکستان ایئر فورس فیروز ناطق خسرو سر جزاک اللہ۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ عہد حاضر کی سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان کی اور معروف شاعرہ محترمہ افروز رضوی صاحبہ جزاک اللہ۔ ہمارے صحافی بھائی سید فیاض الحسن صاحب جزاک اللہ۔ ہمارے شاعر و نقاد فراست رضوی صاحب کے ساتھ ساتھ رانا خالد محمود صاحب جزاک اللہ۔ محترمہ سعدیہ حریم صاحبہ سینئر شاعرہ جزاک اللہ۔ میڈم سید فرخ علی صاحب جزاک اللہ۔ سہرتاب رومانی صاحب جزاک اللہ۔ اور فیاض فیض اندوری صاحب پڑوسی، ڈاکٹر فیاض فیض اندوری صاحب پڑوسی شاعر جزاک اللہ سر۔ اشتیاق حیدر صاحب جزاک اللہ، خبیب جیتے رہیے۔ محمد آصف انصاری صاحب جزاک اللہ۔ ہماری شاعرہ بہنہ محترمہ شائستہ سار شیخ صاحبہ جیتی رہیے۔ یاسر باجوہ صاحب آپ بھی جیتے رہیے، سلامت رہیے، کیا بات ہے آپ احباب کی۔ ابراہیم عابدی جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ سہیل عابدی بھائی، عمران قریشی جزاک اللہ، محمد حسنین صاحب، سلمان رضوی صاحب جزاک اللہ، طاہر رحمان صاحب جزاک اللہ، نجف رسول خان صاحب سجیلے آفیسر پنجاب ٹریفک پولیس جزاک اللہ۔ نعیم رضا بھٹی صاحب عہد حاضر کے شاعر جزاک اللہ۔ چنیسر علی چانڈیو مجھا مٹھڑا لکھ تھورا قربا تہاں جو، چانڈیو ادا لکھ تھورا۔ محسن سلیم بھائی جزاک اللہ، حیدرآباد میں مقیم ہمارے شاعر جزاک اللہ سر۔ صدیق راز ایڈوکیٹ سر جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جمیل قمر صاحب ٹورنٹو میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر جزاک اللہ سر۔ محمد زہیب صاحب اور محمد سلیم آفریدی صاحبان جزاک اللہ۔ تنویر اختر صاحب کیماڑی کراچی پاکستان سر جزاک اللہ۔ سلمان اعظمی صاحب جزاک اللہ۔ سمرو ادا لکھ تھورا۔ انیس جعفری صاحب جزاک اللہ۔ اور جو ہمارے خاموش احباب ہیں، خاموشی سے سماعت فرماتے ہیں، جن کا نام ہمیں نہیں معلوم، کبھی اپنے ہونے کا احساس نہیں دلاتے، ان کے لیے بھی جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ جناب جعفر عسکری جعفر صاحب جزاک اللہ سر، سلامت رہیے۔
सैयद आदिल अजीज़ साहिब काशाना अदब। सर जज़ाक अल्लाह, सलामत रहिए सर। जीते रहें जुमला बाप, सलामत रहिए। वसीम खोखर साहिब सजीले जज़ाक अल्लाह। सलमान मुनीर खावर साहिब, अब्दुल बासित खान साहिब, अत्तास अहमद साहिब, शरीफ बुरफत मुजा मिठड़ा कुर्बा, साहिल हनीफ साहिब जज़ाक अल्लाह, सलामत रहिए। आइए प्रोग्राम में कुछ और आपको सुनवाते हैं। आज इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम है माह रमज़ानुल मुबारक का। बहार अक़ीदत के उन्वान से माह रमज़ानुल मुबारक में प्रोग्राम पेश किए गए और एक प्रोग्राम अल्लाह की सुन्नत के उन्वान से पेश किया गया। इन तमाम प्रोग्राम्स में हमदिया, नातिया कलाम, मनक़बत और सलाम पेश किए गए और जनाब महमूद फ़ारूक़ी साहब की तहरीरें, मज़ामीन पेश किए गए। बशुक्रिया मशहूद फ़ारूक़ी साहब। सामिन इकराम, माह रमज़ानुल मुबारक का सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम है आज, और इसके बाद इंशाअल्लाह बशर्ते हयात बरमौक़े ईदुल फ़ित्र हाज़िरी होगी। रस्में दुनिया निभाने के लिए आएंगे, अगरचे अगर हम गौर करें तो ईद के मौके पर तमाम रमज़ानुल मुबारक में भी दुआएं की गई हैं, हर जगह मसाजिद से भी, लेकिन ईद के मौके पर भी हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक़ रखने वाली जो जुल्म का शिकार हैं फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में और जहाँ जहाँ दुनिया भर में, बिलखुसूस फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया से कोई ढका छुपा नहीं है, उन्हें भी याद रखना है अपनी दुआओं में। और एक बार फिर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उनकी इस मुश्किल को आसान फरमाए और उन्हें जुल्म व बर्बदियत से निजात अता फ़रमाए, आज़ादी अता फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। आइए एक और नातिया कलाम पेश खिदमत है। कलाम है मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा का, आवाज़ है मनाहिल ख़ान साहिबा की आवाज़। मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा हमारी सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं रेडियो पाकिस्तान की और ऐद हाज़िर की मारूफ़ शायरा भी हैं। इनका कलाम नातिया कलाम मनाहिल ख़ान साहिबा की आवाज़ में आपकी समाअतों के सुपुर्द। ये उम्मत हुजूर की सब उम्मतों में आला, ये उम्मत हुजूर की जैसे फलों में अहमियत अजवा खजूर की, जैसे फलों में अहमियत अजवा खजूर की, सब उम्मतों में आला। मुझको शिफाअतों की मिले भीख या नबी,
مجھ کو شفاعتوں کی ملے بھیک یا نبی، ہر التجا میں روز دعا یہ ضرور کی، ہر التجا میں روز دعا یہ ضرور کی، سب امتوں میں اعلیٰ آپ کی سیرت نے بخشی، دین کی ہر آگہی، آپ کی سیرت نے بخشی، دین کی ہر آگہی، گویا امت کو ملی منزل شعور کی، گویا امت کو ملی منزل شعور کی، سب امتوں میں اعلیٰ لکھنے کا یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، لکھنے کا یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، لکھتی رہوں اشعار میں مدحت حضور کی، لکھتی رہوں اشعار میں مدحت حضور کی، سب امتوں میں اعلیٰ جن کو نوید ان کی شفاعت کی مل گئی، جن کو نوید ان کی شفاعت کی مل گئی، سب وجد میں ہیں جھومتے کیف و سرور کی، سب وجد میں ہیں جھومتے کیف و سرور کی، سب امتوں میں اعلیٰ اللہ کی ساری رحمتیں سایہ فگن وہاں، اللہ کی ساری رحمتیں سایہ فگن وہاں، چادر تنی ہے گنبدے خضرا پہ نور کی، چادر
گنبدے خضرا پہ نور کی سب امتوں میں اعلیٰ کوثر کا جام آپ سے پینے کی ہے امید کوثر کا جام آپ سے پینے کی ہے امید افروز کو ہے چاہ بس آب طہور کی افروز کو ہے چاہ سب امتوں میں اعلیٰ یہ امت حضور کی سب امتوں میں اعلیٰ یہ امت حضور کی جیسے پھلوں میں اہمیت اجواں کھجور کی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے محترمہ افروز رضوی صاحبہ کا کلام سماعت فرمایا محترمہ مناہل خان صاحبہ کی آواز میں۔ ہمارے عہد کی سینئر براڈ کاسٹر ہیں ریڈیو پاکستان کی، اور عہد حاضر کی معروف شاعرہ ہیں محترمہ افروز رضوی صاحبہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے محترمہ افروز رضوی صاحبہ اور مناہل صاحبہ۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ نے اپنے ایک اور نعتیہ کلام میں فرمایا کہ روشنی ہے ذوفشاں چاروں طرف، روشنی ہے ذوفشاں چاروں طرف، نور رحمت کا جہاں چاروں طرف، روشنی ہے ذوفشاں چاروں طرف، نور رحمت کا جہاں چاروں طرف، سب نبی کی جھوم کر نعتیں پڑھیں، سب نبی کی جھوم کر نعتیں پڑھیں، عشق کا ہوگا بیاں چاروں طرف، جگمگا اٹھی ہے طیبہ کی زمین، جگمگا اٹھی ہے طیبہ کی زمین، نور پھیلا ہے جہاں چاروں طرف، ہے یہی افروز میری آرزو، ہے یہی افروز میری آرزو، حق کی ہو بس داستاں چاروں طرف، روشنی ہے ذوفشاں چاروں طرف، نور رحمت کا جہاں چاروں طرف۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ سلامت رہیے۔
سامعین اکرام، پروگرام بہار عقیدت ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آج۔ اس کے بعد بشرط حیات عید کے موقع پر انشاءاللہ عید کا سما باندھنے کے لیے زعفرانی یعنی نمکین کے مزاحیہ شاعری پیش کی جائے گی۔ اس میں اگر آپ ہمارے عہد کے جو شعراء اکرام ہیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو اپنے کلام سے ان باکس میں نواز سکتے ہیں۔ بشرط حیات حاضری ہوگی عید الفطر کے موقع پر۔ آج 28 رمضان المبارک اور رمضان المبارک کو الوداع کہا جا رہا ہے، الوداعی ایام ہیں۔ ہمارے عہد کے ایک نوجوان ثنا خاں ہیں، انہوں نے الوداعی کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محمد خالد محمود قادری صاحب ہیں۔ آئیے الوداعی کلام ان کی آواز میں سنتے ہیں۔ جناب خالد محمود قادری صاحب عہد حاضر کے نوجوان ثنا خاں، ان کی آواز میں یہ الوداعی کلام پیش خدمت ہے جو کہ بہت مشہور و معروف کلام ہے۔ انہوں نے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، سماعت فرمائیے۔ محمد خالد محمود قادری صاحب۔ الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ
مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہا اسیاں میں ہی دل کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہا اسیاں میں ہی دل کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع
رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل سانسا بس یہی ہے میرا کل سانسا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ اتنا کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ،
عہد حاضر کے نوجوان ثنا خواں محمد خالد محمود قادری صاحب کراچی میں مقیم کی آواز میں جناب مولانا الیاس قادری اتاری صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ رمضان المبارک ودا ہونے کو ہے، 28 رمضان المبارک پروگرام بہار عقیدت آج سامعین اکرام اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ ہمارے تمام اسلامی بھائیوں نے فطرے کی ادائیگی کر دی ہوگی، اگر نہیں کی تو زیادہ دیر نہ کیجیے گا۔ اجازت چاہنے سے قبل سلام پیش کرتے ہیں اپنے آقا و مولا کے حضور یعنی خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ محمد ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام، جس میں جناب محمد ادیب رائے پوری صاحب تحریر فرما گئے کہ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان ادیب، قربان تجھ پر جان ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین کرام اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ ٹریفک کے حوالے سے
پروگرام کے آخر میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بجاوری بھی عین عبادت ہے، اور ٹریفک قوانین حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے، لہذا حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے۔ کہ کچھ پیغامات ہیں آپ کے لیے ٹریفک کے حوالے سے۔ سماعت فرمائیے۔ سیٹ بیلٹ باندھیں، سفر محفوظ بنائیں، سیٹ بیلٹ لگائیں، زندگی بچائیں۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنا قانوناً جرم ہے۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. دوران سفر موبائل فون سے کال کرنے اور سننے سے گریز کریں۔ اگر کال کرنا یا سننا انتہائی ضروری ہو تو اپنی گاڑی کو سڑک کے انتہائی بائیں جانب کھڑا کر کے بات کریں، اور اس دوران گاڑی کی ہیزرڈ لائٹس آن رکھیں۔ ہمیشہ انتہائی توجہ اور یکسوئی سے گاڑی چلائیں۔ یہ ہے سندھ پولیس کی آواز۔ سگنل کا احترام کریں، کچھ منٹ کا انتظار ہمیشہ کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ معزز سامعین اکرام السلام علیکم، میں ہوں تنویر ہزارہ۔ ٹریفک قوانین پہ عمل کرتے رہیے۔ تیز رفتاری سے گریز فرمائیے اور گاڑی احتیاط سے چلائیے۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. تیز رفتاری جرم ہے۔ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہ ہے سندھ پولیس کی آواز۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی، کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ گاڑی کی پوئیں اسکرین کے مختلف رکاوٹن مثلاً پردن، سجاوٹ کے شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक थी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ پیٹرول پمپ پر سگریٹ نوشی نہ کریں، یہ خطرناک بات ہے کیونکہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔